آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے ایثار کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مال فے کی تقسیم بیان فرمائی ہے کہ مال فے میں کن لوگوں کو حصہ ملے گا۔ مال فے جو دشمن سے لڑے بغیر حاصل ہو جائے اسے مال فے کہتے ہیں۔ جیسے مدینہ کے قریب جو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ لوگ جلا وطن ہو گئے، وہاں سے چھوڑ کر کے وہاں خیبر چلے گئے، تو جو ان کے مال و متاع وہاں ملے وہ مال فے ہوا، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ کرام میں بانٹا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اس میں کس کا کن لوگوں کا حصہ ہے۔ پہلے مہاجرین کے بارے میں بتلایا کہ فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے قربانی دی، انہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی، اور یہ سچے لوگ ہیں۔ تو مہاجرین کا پہلا حق اللہ رب العالمین نے رکھا، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر انصار کا حق رکھا۔ مدینہ کے رہنے والے مسلمان، مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج، جنہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی تھی، انہیں اللہ رب العالمین نے انصار کے لقب سے نوازا، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل، کہ جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے گویا کہ اپنے گھروں میں بھی جگہ بنا لی تھی، گنجائش پیدا کر لی تھی کہ وہ آئیں گے تو ہم انہیں ان کا اس طرح سے استقبال کریں گے، اور واقعی وہ خود دلی سے استقبال کیا اور اپنے مالوں میں انہیں شریک کیا۔ اس طرح سے شریک کیا کہ اس کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے مدینہ کے انصار مسلمانوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ان کا بھائی چارہ کرایا تو کس طرح سے اپنے مالوں میں شریک کیا۔ ایک مشہور واقعہ ربیع بن کعب غالباً ہے، ان کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ جب اللہ کے وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنایا تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ میں سب سے مالدار آدمی ہوں، میرے پاس کھجور کے 2 باغ ہیں، ایک باغ تم لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی جو تم پسند پر مجھ سے طلاق دے دیتا ہو تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے ہر چیز میں ان کو حصہ دار بنایا۔ اور یہ صرف ایک انصاری صحابی کا واقعہ نہیں ہے، اسے سارے انصار صحابہ نے استقبال کیا۔ سارے انصار صحابہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ علیہ وسلم ہمارے جو مال ہیں انہیں ہمارے بھائیوں میں بانٹ دیجیے، آدھا آدھا کر دیجیے، ہماری جو کھیتیاں ہیں جو باغات ہیں انہیں آپ آدھا آدھا کر دیجیے۔ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مال تمہارے وارثوں کا ہی ہے، لیکن تم اپنے پاس رکھو، ہاں انہیں اپنے ساتھ کھیتی میں شامل کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارے مہاجرین بھائی ہماری کھیتی میں مدد کریں گے اور ہم انہیں اپنے جو بھی پیداوار ہوگی اس میں آدھا حصہ دیں گے۔ تو اس طرح سے، اور مہاجرین نے بھی کوئی لالچ نہیں دکھائی، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے تھے، اور اللہ رب العالمین کے رضا کے طالب تھے، سچے تھے اپنے ایمان میں، انہوں نے کوئی لالچ نہیں دکھائی۔ جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا کہ نہیں میرے بھائی، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اہل میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار میں گئے، تجارت کی، اور اپنا مال اللہ نے ان کو دیا، بڑھایا انہوں نے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ ایسے دوسرے مہاجرین نے بھی کہا، اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے وسلم یہ ہمارے انصار بھائی ہیں، یہ ہمیں
काम भी नहीं करने देते क्योंकि हमें खेती करने नहीं आती है, फिर भी अपनी खेतियों में से हमें आधा हिस्सा देते हैं। तो इस तरह से पूरा पूरा सवाब तो यही हासिल कर रहे हैं। हम जो कुछ अल्लाह के राह में छोड़कर आए तो हमें क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक तुम उनकी तारीफ करते रहोगे, उनके लिए दुआ करते रहोगे, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। तो ये अंसार और मुहाजिरीन का जो गिरोह था पहला, ये वाकई बेमिसाल लोग थे। रहती दुनिया तक कोई उनके कदम कदम की धूल को भी नहीं पहुंच सकता है। ये अंसार और मुहाजिरीन का तज़किरा हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तज़किरा करते हुए फरमाया कि अपने घर में, अपने ईमान में उन्होंने जगह बना ली थी, और युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, जो लोग मक्का से हिजरत करके आए थे उनसे उन मोहब्बत करते थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही है कि अंसार अपने मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते थे, उन्हें बोझ नहीं समझते थे कि आ गए हमारे घरों में करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। और वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, जो कुछ मुहाजिरीन को दिया जाए उससे अपने दिल में कोई हाजत नहीं महसूस करते थे, कोई हसद नहीं महसूस करते थे, चाहे वो अल्लाह की तरफ से दी गई फजीलत हो कि अल्लाह ने उन्हें फजीलत क्यों दी। जैसे यहूद हसद करते थे कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में क्यों भेज दिया, बनी इस्राइल में क्यों नहीं भेजा, ये उनकी बदबख्ती थी। अंसार का तरीका देखें कि अल्लाह ने मुहाजिरीन को फजीलत दी है, उनका तज़किरा पहले किया है, तो उस पर भी खुश है, उससे भी मोहब्बत करते हैं, कोई हसद नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो कुछ उन्हें दें वो उस पर भी कोई उन्हें शिकायत नहीं होती कि इन्हें ज्यादा क्यों दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिलों का हाल बयान किया है कि वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, अपने दिलों में कोई तंगी नहीं पाते हैं, कोई हसद वगैरह नहीं पाते हैं। और साफ दिल होना ये बहुत बड़ी फजीलत है। और आगे अल्लाह ने फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपने नफ्सों पर उनको तरजीह देते हैं, वलौ कान बिहिम खसासा, चाहे उन्हें खुद सख्त जरूरत क्यों ना हो, खुद अपनी जरूरत को छोड़ करके उनकी जरूरत को पहले तरजीह देते हैं। ये सबसे बड़ी फजीलत है, इसे ईसार कहते हैं। वयुसिरून का लफ्ज है ईसार। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माल खर्च करने वालों के बारे में क्या फरमाया, वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आखिरत से डरने वाले हैं, उनके बारे में फरमाया कि माल की मोहब्बत के बावजूद भी वो लोगों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खिलाते हैं। वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं माल की मोहब्बत के बावजूद भी, क्योंकि माल की मोहब्बत तो हर इंसान के दिल में है। ऐसी दूसरी बार फरमाया व आतल माला अला हुब्बिही, कि माल की मोहब्बत के बावजूद भी अल्लाह के रास्ते में उन्होंने दिया, लेकिन माल की मोहब्बत है लेकिन उसके बावजूद भी ये वो माल खर्च करते हैं जो उनकी जरूरत से ज्यादा है, अपनी जरूरत पूरी करते हैं, उसके बाद माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं। लेकिन यहां जो फजल बयान की जा रही है अंसार की, वो ये है कि अपनी जरूरत है, अपनी जरूरत को ना पूरी करते हुए दूसरी की जरूरत पूरी करना, ये ईसार कहलाता है। और ये मिसाल कौन दे सकता है? ये अल्लाह के वसल्लम के वो तरबियत याफ्ता सहाबा का ही किरदार हो सकता है, जो रहती दुनिया तक कोई मिसाल उनकी पेश नहीं कर सकता। देखें जिस खास सहाबी, ये तो तमाम अंसार सहाबा का अल्लाह ने मंजर बयान किया है, उनकी तस्वीर कशी की है, लेकिन जिस खास सहाबी के बारे में नाजिल हुई आयत, जैसा कि सहीह बुखारी की रिवायत है, वो अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया और कहा, अल्लाह मैं आज आपका मेहमान हूँ, मैं सख्त जरूरतमंद हूँ, मैं भूखा हूँ, कई दिन से मुझे खाना खिलाइए। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अबू हुरैरा ही थे, जो इस हदीस के रावी है, वही खुद थे, वो खुद भूखे थे, अल्लाह के पास आए थे कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दीजिए। अल्लाह के वसल्लम ने अपने बीवियों के पास पहले पैगाम भेजा कि जाओ देखो कुछ है। हर बीवी के घर से जवाब यही आया कि पानी के सिवा घर में कुछ नहीं। 9 बीवियां थी, किसी के घर में कोई चीज नहीं। तब अल्लाह के वसल्लम ने सहाबे किराम में ऐलान किया कि आज मेरे मेहमान की कौन मेहमान नवाजी करेगा, अल्लाह ताला उस पर रहम करे, उस पर अल्लाह की रहमत होगी। तो एक सहाबी फौरन खड़े हो गए, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा मैं खिलाऊंगा, इस मेहमान की मेहमान नवाजी मैं करूंगा। उन्होंने ये भी मालूम नहीं किया मेरे घर में है कि नहीं, बस अल्लाह के वसल्लम की वो दुआ थी कि नबी के मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा, उस पर अल्लाह की रहमत होगी। मेहमान को अपने घर लेकर गए और बीवी से कहा कि देखो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है, कोई चीज इनसे बचा कर मत रखना, आज जो कुछ भी घर में है इन्हें खिला दो, इनकी हर तरह से मेहमान नवाजी करो, अच्छे से ज़ियाफत करो। बीवी ने कहा
کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کھانے کے لیے بھی نہیں، صرف تھوڑا سا کھانا ہے جو بچے کھا سکتے ہیں۔ کہا بچوں کو بھی بھوکا سلا دو، کسی طرح سے ہیلے بہانے سے بچوں کو بھوکا سلا دو، اور اس کے بعد کھانا چونکہ تھوڑا ہے اس لیے جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا تو تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، کیونکہ مہمان نوازی کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانے بیٹھے، ایسا نہیں کہ مہمان کو اکیلے بٹھا دیے اور باقی سب لوگ کھڑے رہے، بلکہ مہمان کے ساتھ میں کوئی بیٹھے، یہ مہمان نوازی کا حق ہے۔ بہت سارے واقعات اس سلسلے میں کہ مہمان بغیر میزبان کے نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ کھاؤں گا تو کھانا کم پڑ جائے گا، ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے میں جب کھانے بیٹھوں گا تو تم چراغ بجھا دینا کسی بہانے سے، اور میں ان کے ساتھ ہاتھ چلاتا رہوں گا، انہیں لگے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس طرح سے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ جب اس طرح سے مہمان کو کھلایا اور صبح اللہ کے وسلم کی خدمت میں جب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کے یہ آیت کریمہ آپ نے سنائی اور کہا کہ آج فلاں صحابی اور ان کی بیوی نے جو کردار ادا کیا ہے، جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑا ہے، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے انہیں خود سخت ضرورت کیوں نہ ہو، چاہے انہیں خود فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو محسن کہتے ہیں کہ یہ فضیلت بعد میں کوئی نہیں پا سکتا ہے، بعد والوں کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ایسے صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کر لیں، ایسے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، یہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ ایسے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کی بدبختی کا ان کی بدبختی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنے بدبخت لوگ۔ پھر مزید آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ نصیب کیسے ہوتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، جو خود غرضی سے بچا لیا گیا، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ کردار اپنے نفس دوسرے کو ترجیح دینے کا، یہ اسی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا جائے۔ شح کسے کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر مال کی لالچ اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ بس چاہے کہ دوسروں کا بھی مجھے مل جائے، دوسروں کا بھی چھین کر کھانے لگے۔ اللہ کے وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایاکم الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح سے بچو، اسی شح نے تم سے پہلے کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا، انہوں نے اسی شح کی وجہ سے لوگوں کے خون بہائے، لوگوں کے قتل کیے۔ تو یہ خود غرضی جو ہوتی ہے، مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ سب کچھ مجھے ہی ملے، سب کچھ میرا ہی ہو جائے، یہ شح انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو انسان اپنے اس شح سے بچ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں، تفسیر سعدی کے اندر ہے کہ یہ ایثار کی صفت جو ہے کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کرنا، یہ اسی انسان کا کردار ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی خود غرضی سے بچا ہوا ہو، اور جو اللہ رب العالمین کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہو، اس کے ہر چیز پر، اس کے اپنی ہر ضرورت پر، ہر لالچ پر، ہر خواہش پر اللہ کی محبت مقدم ہو، وہی انسان یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ایسے صحابہ کرام سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو ایثار و قربانی کی توفیق فرمائے، اور ہر طرح کی خود غرضی سے، لالچ سے، بخیلی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔